ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف کی جو فضیلت بیان کی ہے کہ اعتکاف کی فضیلت کتنی ہے، اعتکاف میں بیٹھنا یہ کتنا بڑا اعلیٰ اور مقام ہے، فرمایا کہ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے جب وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ایسے محفوظ ہو جاتا ہے، اس طرح سے باز رہتا ہے کہ نیکیاں جو وہ کرتا ہے نیکیوں سے اس کو اس قدر رب ذوالجلال جو ہے وہ ثواب عطا فرماتا ہے کہ گویا کہ اس نے ہر قسم کی نیکی کی ہو، کہ وہ گناہوں سے ایسے محفوظ رہتا ہے کہ رب ذوالجلال اعتکاف کا ثواب اس کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ گویا کہ ہر اس شخص نے نیکی کی ہو۔ تو کتنے نیک اعمال ہیں، کتنی نیکیاں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کو مالی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہوگا تو ہم کیا ہیں وہ نیکی کما سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم دیکھیں کہ زکوٰۃ دینے سے جو نیکی ملتی ہے تو وہ ہر ایک شخص کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو جو شخص وہ نیکی کما رہا ہے اس کی نیکی اس شخص کو بھی ملے گی کہ جس شخص نے اعتکاف کی۔ کہ ایک بندہ ہے کہ جو خدمت خلق کر کے نیکیاں کما رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، لنگر تقسیم کر رہا ہے، رب کی راہ میں اپنا مال و متاع سخاوت کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ اب یہ جو بندہ ہے اس کے پاس کھانے کے لیے بڑی مشکل سے جو ہے وہ خوراک موجود ہے، کھانا موجود ہے، تو یہ وہ نیکی نہیں کما سکتا، لیکن فرمایا کہ معتکف جو ہے، جو اعتکاف کرنے والا ہے، کہ رب ذوالجلال اس کے اس عمل کے اندر اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ دنیا جہان کی ہر نیکی کا ثواب رب ذوالجلال اس کو عطا فرما دیتا ہے، اتنا بڑا ثواب۔ اسی اجر کے حوالے سے ہم بات کریں تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، بہقی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت امام علی مقام بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف کرنے والے کو اجر کیا ملتا ہے۔ حضرت امام علی مقام بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی فضیلت کہ آج ہم یہاں سے لاکھوں روپے لگا کر وقت نکال کر اتنی چاہے دور جا کے مشقت کے ساتھ عمرہ کریں، حج کریں، تمام اراکین کو مکمل کریں، وہاں پہ رہیں، سعی کریں صفا مروہ کی، وہاں پہ جمرات کریں، کنکریاں ماریں، شیطان کو ساری زیارات کریں، مزدلفہ میں وقت گزاریں، عرفات میں وقت گزاریں، تو یہ بڑا مشقت والا کام ہے۔ تو اتنی زیادہ مشقت کرنے کے باوجود، اتنا پیسہ لگانے کے باوجود کسی شخص کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ جو عمل کرنے گیا ہوا ہے، جو اس نے مال خرچ کیا ہے، جو اس نے وہاں جا کر مشقت کی ہے، جو عبادت کی ہے، جو ریاضت کی ہے، جو اس نے اتنی مشکل سے حج کیا ہے، کہ اس کا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لیکن میرے محبوب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب نے کیا فرما دیا؟ فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرے رب ذوالجلال اس بندے کو 2 مقبول حج کا اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا۔ میں کہتا ہوں دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا اتنی زیادہ فضیلت ہے ان 10 دنوں کے اندر اعتکاف کرنے کی کہ رب ذوالجلال کے در پہ حاضر ہو جائیں، ان 10 دنوں کے اندر عبادت کریں، ریاضت کریں، وقت نکالیں، نیکیاں کما لیں۔ یہ دنیا ہے، اس کی بھول بھلیا کے اندر ہم پڑے ہوئے، اس کی چاشنی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جس کو کہو کہ وہ کہتا ہے میں تو مصروف ہوں، نماز کا کہو نماز کے لیے وقت نہیں، میں مصروف ہوں۔
روزوں کے لیے کہو تو میں جناب کام کرتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ زکوٰۃ کے لیے ہم کہا جائے ہم کہیں تو اس میں بھی ہم ہیلے تلاش کرتے ہیں، عبادت کے لیے ہم ہیلے تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی رنگینی ہے، یہاں ختم ہو جانا ہے، یہ انتہا ہے انسان کی۔ تو جب یہ رہنا ہی نہیں ہے تو اس رب کے لیے تھوڑا وقت نکالو کہ جو تم عمل کرو گے وہ دائمی تمہارے ساتھ جانے والے ہیں، وہ تمہارے پاس رہنے والے ہیں۔ جب جن کے لیے تو یہاں بڑی محنت کرتا ہے نا، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دن رات محنت مشقت میں ہم لگے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں اولاد کی خاطر، دھوکہ بھی دیتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں اس پیسے کی خاطر، اس دنیا کی خاطر۔ تو جیسے یہ سانس نکلتے ہیں نا، تو وہی اولاد جن کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہی گھر والے کہ جن کے لیے ہم اپنے خدا کو، رسول کو، شریعت کو بھلا بیٹھے ہیں، تو وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ نام اولاد نہیں لیتی کہ بابا، کہتے ہیں میت پڑی ہے، نام ہی تبدیل ہو گیا۔ ایک رات گزارنی پڑ جائے تو بیٹیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ گھر کے اندر جو ہے عورتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کہیں جن نہ چمٹ جائیں۔ اگر میت کے اوپر جو ہے جناب والا چادر ڈالی جائے تو ہم وہ استعمال نہیں کرتے، جا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں، کیوں؟ وہ ناپاک ہو گئی۔ وہ اس شخص کے لاکھوں کھائے، کروڑوں کھائے، اس کی زندگی کی جمع پونجی کھائی، وہ حرام نہیں تھی، وہ نہیں چبھتی تھی، لیکن آج وہ میت پہ ڈالے جانے والا کپڑا جو ہے وہ ہمیں کیا ہے؟ چبھ رہا ہے، کہ وہ ہم اس گھر میں اپنے نہیں رکھ سکتے۔ باپ کا لباس ہے، ماں کا لباس ہے، اولاد پہننے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ جناب یہ تو بابا کا ہے نا، کچھ ہو جائے گا۔ تو وہی بابا، وہی ماں جو ساری زندگی آپ کے لیے کرتے رہے اور آپ کی خاطر وہی رب کو بھی چھوڑ دیا، جس چیز کا رب نے حکم دیا ہم نے اس کو بھی ترک کر دیا، جس چیز کا رسول نے حکم دیا ہم نے اس کو بھی ترک کر دیا، جن کے لیے ہم نے کیا آج وہی ہمیں اس نام کے ساتھ بھی نہیں پکار، کہتے کہ میت پڑی ہے، جلدی کرو دفناؤ، جتنا جلدی ہو سکے۔ 2 دن روتے ہیں، تیسرے دن روتے ہیں، پھر سے ہر کوئی اپنی زندگی میں دفنا کے واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی بیٹھا رہتا ہے، نہیں مجھے کسی نے کہا ہو کہ میں اپنے باپ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ ہی دفن ہونا ہے۔ کبھی کسی باپ نے یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے اتنی محبت کرتا تھا کہ میں نے اتنی اس کے ساتھ مجھے محبت ہے کہ میں اس کے ساتھ قبر میں ہی دفن ہوں گا۔ کیا کبھی بیٹی نے کہا کہ میں نے ماں کے ساتھ ہی دفن ہونا ہے؟ نہیں بابا نہیں، یہ سارے یہ جو ہے کھیل تماشا ہے یہ دنیا۔ تو فرمایا بس وہاں پہ دفنا کے وہاں فوراً ہم واپس پلٹ آتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ رات کو قبرستان جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ بھی دیکھیں پوچھنے والی باتیں کہ کیا پوچھا کہ رات کو جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، ڈر لگتا ہے، خوف ہو رہا ہے جناب۔ تو یہ انسان کی حالت ہے۔ تو اس رب کے لیے آپ تھوڑا وقت نکالیں، آپ اعمال کریں کہ جو آپ جن کے لیے کر رہے ہیں نا، جو آپ کو چھوڑ کے واپس پلٹ آئیں گے، یہ وہ اعمال ہیں جو آپ ترک کر رہے ہیں۔ اگر یہ اعمال آج اپنا وقت نکال کر تھوڑا کر لیں گے، جو آپ کو چھوڑ کر واپس پلٹ آئیں گے وہ تو واپس پلٹ آئیں گے، مگر یہ وہ اعمال ہوں گے جو آپ کے ساتھ وہیں قبر میں موجود ہوں گے، تو وہ کریں کہ جو آپ کے ساتھ جائے۔ تو ان دنوں کو خود سے مصروفیات ہر ایک کے پاس ہیں کہ ہر ایک کہے کہ جناب والا میں مصروف ہوں، ہر ایک مصروف ہے، لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ وہ وقت نکالے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے نا، تو پھر انسان جب اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو رب ذوالجلال بھی اپنے بندے کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھاتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ جب بندہ رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو رب اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے ہونا ہی نہیں متوجہ، تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے لیے ساری سہولیات بن جائیں، ادھر سے مرنا ہو آگے جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اعمال کرنے پڑیں گے، اپنے اعمال کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اعمال کرو جو تمہارے ساتھ جانے والے ہیں۔ تو فرمایا یہ 10 دن بڑے فضیلت